بنتی ہے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا میں بھی خسارے میں ہوگا، آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا، یاد رکھیے، دونوں جگہ اس کا خسارہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں یہاں کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں خود بوڑھا ہو جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا یہ شرم کی بات ہے۔ بچوں تم دباؤ، پوتے پاتیوں کو کہتا ہے، نواسوں کو کہتا ہے فلاں کرو۔ والدین آپ کے ہیں، یہ خدمت آپ کو ہی کرنا ہے۔ پوتے کر دے الگ بات ہے، ہوتا ہے نا بہت سی بار انسان بڑا ہوتا ہے تو شرم آتی ہے باپ کی خدمت کیسے کرے۔ شرم کی بات نہیں، وہ آپ کا اگر باپ ہے تو آپ کا ہی حق ہے اس کی خدمت کرنا۔ آپ کے بچے کرے نہیں کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہوتا ہے نا شرم آتی ہے، باپ بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، اب میں کیسے اس کے پیر دباؤں؟ آپ کو ہی کرنا پڑے گا باپ کی خدمت، یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بچے کر دیں گے، اس کے بعد کے لوگ کر دیں گے، آپ کے پوتے کریں گے اس سے چھوٹے، اصل حق تو اس اولاد کا، یاد رکھیے۔ اور خدمت میں یاد رکھیے جسمانی خدمت بھی شامل ہے، تو جو کچھ جسمانی خدمت ہو سکے اس کی بھی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ جسمانی خدمت خوشی کا باعث ہوتی ہے والدین کی۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو والدین کی خدمت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے، دنیا میں ان کو راضی نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے، مختلف الفاظ سے بہرحال حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر منگوایا، آپ کا ممبر لا کر رکھا گیا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا ایسا عمل کیا جو ہمیشہ نہیں کرتے، ممبر منگوایا، ایک کے بعد ایک قدم رکھا، آمین 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 کہا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے یہ کام کرنے کا جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا، جبرائیل میرے پاس آئے، مجھ سے یہ حکم دیا، اور جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو اس شخص کے لیے جس کے زندگی میں اس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اللہ اپنے اچھے نیکیاں کر کے اپنے رب سے مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس شخص کو جو والدین کو پالے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اور ان کی خدمت کر کے اجر حاصل نہ کر سکے، یاد رکھیں، ثواب حاصل نہ کر سکے، مغفرت نہ کروا سکے۔ دوسرے الفاظ میں والدین ذریعہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی مغفرت کرانے کا، تبھی تو کہا لعنت، ہلاکت، بربادی، برائی اس شخص کے لیے جو والدین میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور خدمت کر کے مغفرت نہ کرا سکے، مطلب یہ ذریعہ ہے مغفرت کا۔ بلکہ اس دین نے تو ایسا ذریعہ بتایا کہ اپنے ماں کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جنت ہے کا معنی یہ ہوا کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو۔ بہت سے جو ہے سلف صالحین کے تعلق سے واقعات آتے ہیں کہ کسی نے پوچھا بھائی کہاں تھے، کب سے آواز دے رہے تھے، کب سے آپ کے انتظار کر رہے؟ تو کہا میں جو ہے جنت کی سیر کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون سی بات ہوئی؟ تو کہا ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ جنت کی سیر تو تھی وہ میرے لیے کہ میں وہاں تھا، ان کی پیروں میں تھا، خدمت۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہہ دیا اللہ رب العزت نے، مطلب خدمت کرا لے، خدمت کر لے اور اپنی مغفرت کروا لے۔ تو کہا دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک مل جائے اور مغفرت نہ کروا سکے۔ دیکھیے بد دعا کے الفاظ کہنے والی شخصیت اور ذات کون سی ہے؟ جس کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بزرگ فرشتے ہیں، یہ انبیاء پر وحی لاتے ہیں اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ اللہ نہیں بولنے لگا ہوں۔ اور یاد رکھیے اس بد دعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ عالم کے لیے رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین بد دعا دے رہے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عموماً اپنی قوموں کو بد دعا نہیں دیتے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد بد دعا دی، 950 ایئرس۔ انبیاء بد دعا نہیں دیتے اپنی قوم کو۔ یہاں نبی اگر بد دعا دے رہا ہے تو بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے، تبھی تو نبی بد دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آمین، جو رحمت للعالمین ہے، جس کے تعلق سے طائف میں جب فرشتے اور کہا اللہ کے رسول یہ طائف والوں نے آپ سے برا سلوک کیا، اس بستی کو دبا دے، تو کہا نہیں میں رحمت ہوں عالم کے لیے، زحمت نہیں۔ وہ نبی جو رحمت ہے اپنی امت کو بد دعا دے رہا ہے، وہاں دوسری قوم کو اس نے بد دعا نہیں دی جو اب ایمان نہیں لائی تھی، کافروں کو بد دعا نہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، اور یہاں اپنی قوم کو بد دعا دے رہا ہے، مسلمانوں کو جو آپ پر ایمان لائے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت بڑی ایک اہم چیز ہم چھوڑ رہے ہیں، تبھی نبی بد دعا دے رہا ہے۔ یہ کہا آمین میں نے اس چیز پر۔
تو اندازہ لگا لیجئے اگر والدین کو جو ہے ہم خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا سکے، دنیا میں مغفرت نہ کرا سکے، تو لعنت، ہلاکت اور بربادی ہے۔ آئیے صحابہ کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ